آپ لوگوں نے کہا تھا جعلی ایبسولوٹلی ناٹ، یہ کہیں گے اصلی. سب سے پہلے ایک کر خط کون لکھتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لکھتے ہیں. انگوٹھا چاپ خط لکھ نہیں سکتے، اس لیے خط لکھنے کا فائدہ نہیں ہے. نمبر 2، 1999 پہ میں تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں. 4 لوگ ہوتے ہیں امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ میں. 1 پرائم منسٹر، 2 چیف آف آرمی اسٹاف، 3 جو چیئرمین ہوتا ہے اٹامک انرجی کمیشن، 4تھا جو فورن منسٹر ہوتا ہے. ان 4 کا اصل کام ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے، ایک آپ کو ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے، ایک نے سب آپ کو پتہ ہے اس میں. ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے میں نے بم پھاڑا ہے، 3 بندے کہتے ہیں کہ اس نے یہ ڈر گیا تھا یہ نہیں کر رہا. تینوں کے انٹرویو ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف یہ اس نے $5 بلین کے لیے تیاری کر لی تھی. 1 منٹ ہے جائیں اختیار والی صاحب، 1 منٹ ہے نا. اس وقت مجھ سے سوال ہے، اس وقت مجھ سے سوال ہے. نمبر 2 AQ خان نے کہا کہ بالکل ڈر گیا تھا. نمبر 3 فورن منسٹر اس وقت ماضی چھوڑ دیں. ابھی بتائیں، ابھی آپ ابھی یہ کہہ سکیں گے، ابھی یہ کہہ سکیں گے موجودہ صورتحال میں ایبسولوٹلی ناٹ. آج جب ہم نے ایکسس دیا ہے IMF کو، اس کا سمپل سی بات ہے. اب وہ کہتے ہیں نا، وہ کلام شاعر پر زبان شاعر، وہ کہتے ہیں beggars cannot be the choosers. ہمایوں مومن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر IMF کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کی عدلیہ سے، جوڈیشل کمیشن سے ملاقات کی بات کی، اگر وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے رول آف لاء کے اوپر کوسچنز کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے 19 محکموں سے وہ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، تو یہ قصور تو آپ کا ہے. آپ نے IMF کا جو قرضہ ہے وہ لیا اور اس قرض کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال پر ہیں. ورنہ دیکھ لیں اختیار ولی صاحب کے جذبات تو یہ ہیں کہ ویزے کینسل کریں اور IMF کے وفد کو کہیں کہ آپ جائیں اپنے گھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے ایک نعرہ یاد آ رہا ہے یا ایک تقریر یاد آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ beggars cannot be the choosers. یہ ایک پرائم منسٹر صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بیگر سمجھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ I cannot be the chooser. I'll do whatever you tell me. ویسے فرینکلی بات تو درست ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا، بات میں بتا رہا ہوں. بیگرز ایک وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے I agree. سنیں ایک لیڈر کو نہیں کرنی چاہیے I agree. اب میں یہ بتا رہا ہوں نا، سوچ جب بیگرز کی ہو نا، اس کو آپ جہاں مرضی بٹھا دو، اس کی سوچ بیگرز والی ہوگی. اب ایک فرق ہے ایک بیگر میں اور ایک غریب آدمی میں. ان دونوں میں فرق ہے. میں غریب آدمی ہوں اور میں نے قرض دار ہوں آپ کا. میں اپنی انا بیچ دوں گا لیکن میں آپ کی ناجائز باتیں نہیں مانوں گا. میں ادھر کہہ دوں گا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. میں ادھر کہہ دوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. جب آپ میری خود مختاری کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیں گے، میں کہہ دوں گا چاہے اس کے جو مرضی کنسیکوینسز ہوں، میں کہہ دوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن جب میری پروفیشنل بیگر ہوں گا، میں کہوں گا اللہ دے واسطے ایک اور دے دیو جی. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں. پاکستان آج تک 25 IMF کے پروگرامز میں گیا ہے. ان 25 IMF پروگرام میں سے آپ کو پتہ ہے کہ کس پارٹی کے پاس 22 دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے یا 21 دفعہ سب سے زیادہ شرف حاصل ہوا ہے کسی کو؟ مجھے نمبرز نہیں یاد، لیکن سب سے زیادہ شرف کس کو حاصل ہوا ہے؟ ماشاءاللہ نظر بدور کسی بیگرز کی حکومت کو. لیکن ایک پروگرام جس کو مکمل کر لیا اور ختم کیا وہ بھی تو اسی جماعت میں. فیئر انف، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ لینا بھی چاہیے تھا یا نہیں. سن لینا لیکن اگر آپ کے کھاتے میں 20 آتے ہیں یا 12 آتے ہیں یا 15 آتے ہیں، ان 15 میں سے آپ ایک کو کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ 14 کو انکمپلیٹ بھی کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز اس میں دیکھی جاتی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے میرے خیال میں 1999 میں IMF نے پاکستان کو فائن کیا تھا کہ پاکستان میں جو فگر فجنگ ہوتی ہے جی، اور وہ فگر فجنگ 1997-98 کے زمانے میں ہوئی تھی. اس میں یہ ہوا تھا کہ بینک کے اندر کوئی جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے، جو فگرز تھی وہ کسی اور طریقے سے شو کی گئی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے 2016-17 میں IMF نے اگین یہی الزام لگایا تھا اور یہ بزنس ریکارڈر میں پبلشڈ ہے.
نہیں بٹ I thought کہ you would focus more ٹھیک ہے نا on judicial side کہ اچھا جوڈیشل دیکھیں کہ آپ بھی مطالبہ کریں گے اس بات کا کہ آپ IMF کو کہیں کہ کیسے آ کے ہمارے داخلی معاملے میں کوئی مداخلت کر سکتے. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ IMF آ کے ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے اوپر پوچھ رہا ہے, سوال کر رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے آج سے پہلے کیوں نہیں کیا, اس دفعہ کیوں کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون آپ پاس کر رہے ہو وہ قانون خود قانون کی وہ جسے کہتے ہیں نا دھجیاں اتار رہا ہے. آپ نے قانون کو ایک, میں اب کیا الفاظ استعمال کروں, اچھا نہیں لگتا.